جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے بڑا یار حر کا نصیب تھا جو پہنچنا اس نام کہیے، پھر بھی بابا سے بلند صلوات پڑھے صلی علی محمد آلی محمد، پھر بھی بابا سے بلند صلوات پڑھے صلی علی محمد آلی کیوں چاک گرے سکینہ کا ہوا ہے، کیا سایہ شبی ابھی سر سے اٹھا ہے، کیوں چاک گرے کیوں سر پہ سکینہ کے نہیں چھوٹا صبر کا اظہار یتیمی ہے کہ سر خاک بھرا کیوں چاک گرے لاشوں میں جو نو محمد کا یہ جوڑا ہمشیر نے بھائی کے صدقے میں دیا ہے، کیوں چاک گرے صغرا نے لکھا خط میں سلامات رہے یار اکبر میرے بابا کی ضعیفی کا عزا ہے، کیوں چاک گرے پیاسے کو قضا ساز بھی لینے نہیں دیتی، لایا ہے ابھی لاش ابھی لینے چلا ہے، کیوں چاک گرے بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد آلی محمد، پھر بھی بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد آلی محمد، لاشے پہ حسین کے
جب آئی لاشے پہ حسین کے بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا خدائی زینب لاشے پہ حسین کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانوں، جاؤ علی کو بلاؤ کے لیے زہرا۔ ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، کے لیے زہرا۔ لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر۔ لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا۔ ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا۔ ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے،
یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ باز بلندر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد۔ حضرت قاسم سلیمانی کی شہادت کی مناسبت سے کچھ اشعار ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مالک اشتر زماں تھا قاسم سلیمانی، بہت اعلیٰ ماشاءاللہ۔ رہبر کی جاں تھا قاسم سلیمانی، مالک اشتر زماں تھا قاسم سلیمانی، رہبر کی جاں تھا قاسم سلیمانی، ایک مضبوط چٹاں تھا قاسم سلیمانی، دشمن کے لیے موت کا نشاں تھا قاسم سلیمانی، اسرائیل و امریکہ کے لیے تیغ رواں تھا قاسم سلیمانی، حسن تیرے لیے حق کا نشاں تھا قاسم سلیمانی، مالک اشتر زماں تھا قاسم سلیمانی۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ حیدری۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بیوی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ
شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. بابا زبان سلام. لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا. اہل ادا سنو غم کا یہ قصہ، جس بیٹی کو کہتے تھے نبی ابیہ، امت نے اسے بات نبی خوب رلایا، دربار میں مخدوم عالم کو بلایا. آج تلک روتی ہے دنیا، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا. لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا. کیا اجر رسالت کے محمد کو ملا ہے، اس گھر کو جلا ڈالا جہاں دین پلا ہے. شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، اے مومنو سر پیٹو یہ غم سب سے بڑا ہے. غربت ہے در کا خلاصہ، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا. لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا. سوچو تو مسلمانوں ستم ایسا ہوا کیوں، شہزادی کو دربار میں بلوایا گیا کیوں، صدیقہ کونین کو جھٹلایا گیا کیوں. میں جھوٹ نہیں بولتی یہ کہنا پڑا کیوں، دل یہ تمہارا بھی کہے گا، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا. لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا، لعنت پر دشمن زہرا. بنتے سلوات بلندتر صلوات، پھر بھی بلندتر صلوات. ناموں سے دین حق کا ہے عنوان سیدہ، ناموں سے دین حق کا ہے عنوان سیدہ. گویا طہارتوں کا ہے قرآن سیدہ، ناموں سے دین حق کا ہے عنوان سیدہ. جس جا ظالم
مجلس حسین کی گھر میں ہمارے آج ہیں مہمان سیدہ ناموں سے دین حق کا بابا زبان اتر سے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سامع الاصوات ہماری فریاد کو سننے والا یا موتی الخیرات مجھے خیرات عطا کرنے والا یا کاشف القربات ہمارے یہاں مصیبتیں کو دور کرنے والا یا ساتر العورات مجھے گناہ کی معافی دینے والا اسالو کا بحق محمد وآل محمد میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی ذات کا اقضی عنی دین و انتا قاضی الحاجات رب صلی اللہ محمد وآل محمد میرا خالق میرا مالک اللہ کل شین قدیر بے مثل بے مثال اللہ جیڑے جیڑے گھر میرے مولا قاضی عباد اللہ میں ہونے گھر کو آباد کر میرا اللہ جیڑے بانیان مجالس میرا اللہ ہونے کو بہت سارا رزق عطا فرما میرا اللہ او تونی موت نہ دے جے تونی تیری ذات پاک راضی نہ ہوئے مر حسین حسین کریں دے اٹھوں علی علی کریں دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھو محمد وآل محمد جوات اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلوات قل اللہم مالک الملک توت الملک پڑھو صلوات مولا کائنات مظہر الجائب امام ہر ایک آمن والے دے دل دے راز کو جانے توجہ ہے ایک ذاکرے کو تولن آئے ہنائدہ حساب کرن آئے یا ساری مجلس سے جا دے کچھ گھنن آئے توجہ ہے مولا کائنات ہر ایک بندے کو ہوتی نیت دیکھ دے ذاکر کو تولن آئے امتحان گھنن آئے یا میں کریم کو نو کچھ گھنن آئے توجہ ہے چھوٹے بڑے دا ذکر ہوندہ کہ جناب سید سجاد چوتھا لال ولایت دا چھوٹے ذاکر کو دعوت نہ دینا توجہ ہے میں نہ کچھ بولتے میں بولے سجا خیر جناب سید سجاد جا عالم کوئی کہنی ایک ذاکر کو سروائے ذاکر نے آدھے مولا دا سلام کر دے مولا میری کیا جورت ہے تو باب الحوائی دا بچ رہی تیرے سامنے نہ مجلس پڑھا تو جو ہے تاریخ کا پڑھا جناب سید سجاد آدھے میں کو اپنے دادے دی غربت دی قسم میں کو باب حسین دی قسم ماں زہرہ دی تطہیر والی چادر دی قسم میرے واسطے تو واجب اجازت ہے توجہ ہے
جے کو سید سجاد چھوٹے جی ذاکر کو واجب عزت آکھے تاریخ آدھے شاہ جی میں تاریخ لکھ لینا سید سجاد ہے کہ نہیں کرسی دے بہتے میرے ابا کے دی غربت سنوا تو جو ہے چھوٹے بڑے ذاکر کو نہ کر مولا نیت کو دیکھتے اس واسطے پیادا علی دے بچڑے کمال ہوں دیں کہ بلا اپنے گل بولے سے نہ پڑھا یا کہنا علی دے بچڑے کمال ہوں دیں جی میں ہیرے تلال ہوں دیں علی دے بچڑے کمال ہوں دیں جی میں ہیرے تلال ہوں دیں اللہ دی تقدیر کو روک دیں تو نہ چھوٹے جبال ہوں دیں قبلہ اے نور پنتر خدا دا نور ہے توجہ ہے جتنی ٹائم کو تیر پڑھا ہاں اے نور پنتر خدا دا نور ہے نہ اے خدا تو جدا نظر دے توجہ ہے اے نور پنتر قسم تے کو سید سجاد دی قسم تے کو امام دی امام دا آخر من مولا دا آخر من توجہ ہے امام دا آخر من مولا دا آخر نہ بنے اے نور پنتر خدا دا نور ہے نہ اے خدا تو جدا نظر دین ہی نہ دی مرضی ہے رب دی مرضی اے سارے رب دی رضا نظر دین ہی نہ دی مرضی قبلہ میں تو نوکر ہاں ہی نہ دی مرضی ہے رب دی مرضی اے سارے رب دی رضا نظر دین مومن جنا جتھا پکارے توجہ ہے مومن جنا جتھا پکارے اے سارے مشکل کشا نظر دیں اے نارشولا دے سارے بس دے تو پکار بلا نظر دیں قرآن دے میرے سر دے قرآن چوا اے نارشولا دے سارے بس دے تو پکار بلا نظر دیں قبلہ ہے کہ مومنے سر رات رو دے سارا نہیں رو دے یا کو دعا مگ دے جناب علی المرتضی شیر خدا مدھر الجائب اپنے جناب زہرا دی چادر دا واسطہ میں گناہگار ہاں مگر تیری ذات منن والا میں کو زیارت ایک دفعہ ضرور کرواتا ہوں جو ہے میں کو ایک دفعہ زیارت ضرور کروا رات رو دے ٹھیک ہے مولا میں گناہگار ہاں دنیاوی بہت سارے کوڑن دنیاوی بہت سارے ڈاٹن دنیاوی بہت سارے کاربارن مگر بڑے گناہ ہے جینا تیری ذاتہ دشمن ہوئے توجہ ہے خدا ہے معاف کی بشر جو اہل بیت دی محبت کہنی تو بات جہنم ہے توجہ ہے چھوٹے خدا ہے معاف کرنے کریم ہے ساتھ رات رون دے سارا نہیں رون دے ارادہ کی دے دیا دے مار دے بننا نماز وضو کرا دو رکعت نماز امیر المومنین پڑھا توجہ ہے دو رکعت نماز امیر المومنین پڑھا قبلہ دیا دے مار دیا ہے تاریخ نکلے سا نماز وضو کی دے دو رکعت نماز امیر المومنین پڑھی تو دعا پیا بن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بولے کہ یا صدر کلی توجہ ہے یا بولے کہ یا صدر کلی یا مظہر الجائب ادر کلی یا مرتضی علی ادر کلی یا علی اللہ باللہ بہار مشکلم باق صاحب اللہ یا علی توجہ ہے یا بولے کہ یا صدر کنی یا فارس علی جاد ادر کنی یا مظہر الجائب ادر کنی یا مرتضی علی ادر کنی یا علی اللہ باللہ بہار مشکلم باق صاحب اللہ یا علی ادھے دعا ختم نہیں تھی ایک سونا جمان ہے وہ جو ہے جتنے بولے سو ٹھیک ہے میں باہر ساتھ ہوں ایک سونا جوان ہے آتے سلام کہتے سے بندہ خدا تھا کہ کو بیٹھا سنے نہیں ہوں آکے امام مبین کو بیٹھا سنے نہیں کون امام مبین انہا نحن محی الموتا ونکتب وقدم وآثارہم وکل شین آسائنو فی امام مبین جرا قرآن دے مبین ہے توجہ ہے سورت یاسین سورت یاسین تمام ہے مانا ہے دلے پا قرآن دا آدھے بسا دعا مانگ دے کیڑے میں نہیں آدھے مائی پنجنے پار توجہ ہے یار گال ہے انسان ہے آخر یار یہ تو سمجھو
آخر تو ساں کھلن پائے گئے آخر انسان تہے یار گناہگار تہے نہ میری طاقت ہے تمہارے سامنے میں فضائل مسائل پڑھا تو ساں میں کر بڑے عالم ہے بکارے آخر قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوا کہ ہاں ہوا کہ سنوا ہوا کہ قرآن مجھے سنوے دا مگر زبر دیر پیچ یہ خچ مارے کھڑے توجہ ہے درود پڑھو محمد والے محمد ہے ہاں قرآن مجید اندے زبر دیر پیش اور دو بلا من ذالک برحال کہنے میں نہیں ہوا کہ میں مولا کو سڈے تے میں ہوں پار بینا پار بانتے بعد دور رکھا تو میں بال پڑھتا ہوں ہوا کہ کیا دے بینے بیڑی دے ہوا کہ بیڑی دی کوئی ضرورت ہے توجہ ہے بیڑی دی کوئی ضرورت نہیں ہوا کہ بندہ خدا تک کیویں میں سے ہوا کہ میں کنے ایک بیر دے میں کنے ایک ایسی بادہ میں شروع کرے تھا دیکھنی پانی میں کو رستہ دے دا ویسی اے ہوں دن مومن اے ہوں دن مومن اے ہوں دن اگر ایک ملون کتے بے خیرہ تھا آڈر آمنے تھا جائے اللہ نہ لایا حکمہ قتل کرے تھا اللہ دی قسم نیکی نہ ہے ہر کلو کہنا بدا اسے قسم اہل بیت دی ملانگ نہ لکے سی وہ بھی کیا ہوئے یہ مسئلہ لوٹی کھڑو سن بابا تکیہ کرو تکیہ تو ہم دیتے صاحب آگے صلوات پڑھو محمد والے محمد بس نہ کرو وہ صاحب آگے صلوات پڑھو محمد والے محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اپنے مرحومین اور بشمول ان مرحومین جن کے نام مجھے لکھ کر دیے گئے ہیں ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات بزرگان نے اعلان کیا اور نوجوانوں کے لیے جو مضامین بیان کرنے کے لیے خیال کا اظہار کیا گیا ان کو ذہنوں میں بٹھانے سمجھنے کے لیے صلوات دنیا ظلم سے بھر چکی ہے عادل امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بلند صلوات
میرے محترم سامعین گرامی، خمسۂ مجالس بیاد سیدہ منعقد کیا ہماری پیام کمیٹی نے، اور یہ مسلسل کئی سالوں سے منعقد کیا ہے اور چلے آ رہا ہے۔ مختلف علماء ہر سال خطاب کرتے ہیں اور آپ کی معلومات کو بڑھانے کے لیے قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ منبر بنا ہی قرآن کے لیے ہے، لہذا کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس منبر سے قرآن پڑھا جائے۔ ہاں، شعر پڑھ لیے جائیں، کوئی حرج نہیں، وہ تائید میں، تصدیق میں اشعار، نظمیں، قول، اقوال پڑھ لیے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل یہ منبر بنا ہی قرآن کے لیے ہے۔ یہ شبیہ ہے منبر، اصل منبر وہاں مدینے میں تھا، جس پہ خود سید ختمی مرتبت سید الرسل امام الانبیاء خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پہلے منبر نہیں تھا سرکار کے پاس، مسجد نبوی بنی، کھجور کا ایک تنہ تھا، اس کے ٹیک لگا کر پیغمبر کھڑے رہتے اور جمعے کا خطبہ بھی دیتے۔ جی آپ کو علم ہے جمعہ مکے میں نہیں تھا، نماز جمعہ شروع ہی مدینے میں ہوئی ہے، اور پھر مسجد نبوی میں باقاعدہ نماز جمعہ منعقد ہوتی تھی، پڑھانے والے حسنین کے نانا۔ اس وقت وہ منبر نہیں تھا، سرکار وہاں آپ جانتے ہیں مدینے میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، تو کھجور کا ایک درخت تھا خشک، جس کا تنہ ہی کہہ دو، وہ تھا، اس کے ایسے ٹیک لگا کر نبی کھڑے ہوتے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ سرکار جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، لہٰذا منبر ہونا چاہیے جس پہ سیدہ کا بابا بیٹھ کے خطبہ دے۔ اس خواہش پر باقاعدہ پھر لکڑی کا منبر بنایا گیا اور وہ منبر لایا گیا اور مسجد میں رکھا گیا اور پیغمبر آ کر اس کے اوپر بیٹھے۔ وہ پہلا دن ہوگا جب منبر پہ نبیوں کے سلطان بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، اور یاد رہے کہ وہ خطبے کا جو مواد ہوتا تھا، سرکار کی تقریریں جو ہیں سننے کے لیے بھی ذہن بنانا پڑتا ہے۔ ہاں جی، پیغمبر جو تقریریں فرمایا کرتے تھے وہ قرآن اور قرآن کی تفسیر ہوا کرتی تھی۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں بڑی باتیں ہیں، میں بھی اندازہ کر لیتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کاش ہم بھی مدینے ہوتے اور پیغمبر کی وہ تقریریں منبر کے نیچے بیٹھ کر سنتے۔ جی ہاں بالکل، پتہ نہیں سن سکتے یا اباسیاں اور جمائیاں آتی، اس کے لیے بھی دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سناتے تھے، اور ہمارے ہاں قرآن پڑھا جائے تو پھر صاف ظاہر ہے تھوڑی اونگھ جی اور اباسیاں جمائیاں جی تھکن جی یہ شروع ہو جاتا ہے نا۔ وہ قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یہ ہم آپ کی یہ جو خطیب ہے نا، ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی لچک ہے۔ لچک کا کیا معنی؟ ہم دیکھتے ہیں یہ نیند کر رہے ہیں نا، پھر آپ کے مزاج والے دو جملے بیچ میں ڈالے، پھر آپ جاگ گئے، سبحان اللہ کہہ دیا۔ جی ہاں، اگر وہی مسلسل تقریر رسول اعظم والی ہم شروع کریں تو شاید 1 گھنٹہ وہ تقریر اس طرح ہم نہ چلا سکیں۔ دلیل چاہیے، دلیل کوئی خیر ہے، میں ہوں ہی آپ کی خدمت میں۔ دلیل یہ ہے میرے محترم، حضرت امیر جو تقریریں فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کی تقریریں باقاعدہ وہ چھپی ہیں اور کتاب کی شکل میں ان کو مرتب کر کے۔ ایک بہت بڑا عالم ہے علامہ سید رضی، 2 بھائی تھے جی، سید رضی، سید علم الہدا۔ تو ان میں سید رضی جو ہے اس نے وہ تقریریں، جس طرح ابھی کوئی عالم پڑھتا ہے نا، پھر ٹیپ ریکارڈ سے یا یہ سیڈیاں بنا رہے ہیں، اس سے لکھ کر وہ کتاب چھپوا دیتے ہیں، اور بک سٹال پہ بکتی ہیں نا کتابیں،
یہ فلاں عالم کی تقریریں، یہ فلاں خطیب کی تقریریں، یہ مقرر بے بدل، یہ شعلہ بیان فلاں فلاں، جی اسی طریقے سے سیم تقریریں جمع کی گئیں حضرت امیر کی، جو تقریریں حضرت مسجد کوفہ منبر سلونی پہ حضرت امیر خطاب فرمایا کرتے تھے، ان تقریروں کو جمع کیا حضرت علامہ سید رضی نے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا نہج البلاغہ۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ میرے ساتھ ہیں خیر ہے، کوئی نہیں، ہر کوئی جانتا ہے، اپنا حساب ہر کوئی کرے گا۔ اب ذرا ٹھنڈے کلیجے سے حضرت امیر کی تقریریں، آپ کو یہ یقین ہو جائے یہ وہ سیم تقریریں ہیں جو ابو الحسن کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہیں، یہ وہ خطبے ہیں۔ اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس نہج البلاغہ کا، اس میں وہ خطبے ہیں، خطاب جو کیا کرتے تھے، خطبے خطاب۔ اور دوسرا جو حصہ ہے نہج البلاغہ، آپ نے تو پڑھا ہے نا، صادر آپ کو علم ہے جی، اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے خطوط کا، لیٹر۔ حضرت امیر مختلف جگہوں پہ یہ بصرے خط لکھا، یہ کوفے سے مدینے لکھا، یہ شام خط لکھا، وہ خطوط کو بھی، لیٹروں کو بھی جمع کیا گیا، اور وہ ایک نہج البلاغہ کا ایک حصہ وہ خطوط پہ مشتمل ہے۔ اور تیسرا حصہ بھی نہج البلاغہ کا جو آپ اکثر پڑھتے ہیں، پہلے 2 حصے کم پڑھتے ہیں، تیسرا حصہ آپ جلدی پڑھ لیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات قصار، قصار معنی مختصر، شارٹ، چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ اتنا حوصلہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ کلمات قصار پڑھ لیتے ہیں، جو نہج جس طرح قرآن کی آخری پارہ جو ہے 30، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، وہ آپ کو یاد ہیں، لیکن ابتدا والی صورتیں وہ آپ جی گھبرا جاتے ہیں، حوصلہ چاہیے جی، وہ گھبرا جاتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے جی۔ اور 30ویں پارے کی صورتیں بچوں کو یاد کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، شان نزول، ترجمہ جی۔ اسی طرح سیم نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصے، کلمات، جملے ہیں جن کو آپ خود بھی یاد کرتے ہوں گے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، جو میں اندازہ رکھتا ہوں وہی بتا رہا ہوں جی۔ اور پھر آپ بچوں کو گھر میں وہ ایک ایک جملہ سناتے بھی ہوں گے، ان کو کہتے ہیں کلمات قصار۔ وہ 3 حصوں پر جمع کریں تو بنتی ہے نہج البلاغہ۔ اب آئیں، یہ کیا ہے؟ حضرت امیر کی تقریروں کا مجموعہ۔ اب بتائیں کہ ہم عاشق امیر ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی متوجہ ہیں، ہم نے وہ حضرت امیر کی تقریروں کا خلاصہ یا وہ بک کتنے دفعہ پڑھی ہے؟ بس میرے سمیت مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کریں، میں اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کر رہا جی۔ سب یعنی دعویٰ ہمارا کیا ہے دل میں؟ تقریباً جو میں اندازہ رکھتا ہوں آپ کا دعویٰ ہے، میں مسجد کوفہ ہوتا، حضرت امیر کی تقریریں سنتا، نیچے سے بیٹھ کے نعرے لگاتا۔ بالکل مسجد کوفہ میں نعرے تو لگاتا کب؟ جب حضرت کی تقریریں آپ کو پسند آتی۔ اگر ہمارا رخ ہو کسی اور طرف، تقریروں کا رخ ہو کسی دوسری سمت، تو پھر نعرے لگانے والے کو بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ تقریر نہیں ہے۔ اس لیے جو ہوشیار خطیب ہیں ان کے اندر لچک ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں چل رہی میری تقریر، تو فوراً پلٹا کھا کر وہ اس موضوع پہ آ جاتا ہے جو آپ کا دل کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے جی۔ پھر تھوڑی خیبر بھی سنا دی، خندق بھی سنا دی، احد کے جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ علی پور کی تو میں بات نہیں کرتا، ورنہ جنرل بات یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمارے اوپر مجلس نہ پڑھیں، مجلس جو ہے جی ہاں حضرت کی فضائل سنائیں، حضرت کے معجزے سنائیں، حضرت نے کیا کیا، حضرت نے کیا علم، حضرت کے معجزے، حضرت کی شجاعت، حضرت کا علم جی۔ چلو جو راضی بیٹھے ہیں صلوات پڑھ لیں۔ یاد رکھیں وہ ساری چیزیں حضرت کی پڑھی جانی چاہیے، اور پڑھی بھی اس لیے جاتی ہیں، جملہ اس کی ریزن بھی سن لیں، اس لیے پڑھی جاتی ہیں۔ آج یاد کر لیں حضرت کے کمالات
جو پڑھے جاتے ہیں اس کا فلسفہ بھی سن لیں. مثلا بندہ حقیر، میں حضرت کی شجاعت پڑھتا ہوں. کس لیے پڑھتا ہوں؟ تاکہ ہمارے سامعین شجاعت علی سن کر بہادر بنے. حضرت امیر کی شجاعت سنی، ایک اشرہ سن لیا حضرت امیر کی شجاعت پر، لیکن سننے کے بعد پھر بھی ڈرپوک. پھر کیا خیال ہے اس شجاعت کا فائدہ نہ میں نہ سمجھا سکا. تھوڑی لکنت ہے شاید زبان میں، اس لیے بعض دوستوں کو بات کلیئر نہیں ہوگی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت امیر کی سخاوت میں پڑھتا رہا. 2 مجلسیں میں نے حضرت کی سخاوت پہ پڑھی. حضرت کتنے سخی، سیدہ کتنی سخی، حسنین کتنے سخی. لیکن سننے والے کنجوس. یہ جرنل باتیں جب بھی لیا کریں، میری یا کسی اور خطیب کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جرنل لیا کریں. وہ خطیب کو نہیں ہوتی غرض کہ اس کو نشانہ بنائے، اس کو خطیب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو بھی ہو پاکستان کا خطیب وہ جرنل تقریر کرتا ہے، عام جرنل. اور حدیث ہے تو پوری امت کے لیے، آیت ہے تو پوری. حضرت امیر کا علم پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں سے جہالت نکلے اور علم کے عاشق بن کر علم حاصل کریں. اور علم پہ نعرے تو لگ جائیں لیکن علم حاصل. اسی طریقے سے باقی باتیں حضرت امیر کہ جو صفات پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو ایک تو پتہ یہ چل جائے. دنیا والے اللہ نے جن کو، جملہ کہہ رہا ہوں خدا کرے متوجہ ہو جائیں، ایک تو اس لیے کہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں. وہ علم، وہ شجاعت، وہ سخاوت، وہ علم، وہ حضرت کے بردباری، وہ ایک تو ہم اپنے اندر صفت پیدا کریں، اور دوسرا ہم علی پور امام بارگاہ میں پڑھ کر یہ دنیا کو محبت سے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. آؤ دنیا والے ذرا مجالس سنو، اللہ نے جن کو تمہاری ہدایت کے لیے راہبر معین کیا ہے وہ ہم جیسے نہیں، وہ عالم علم لدنی ہیں. یہ حق ہے، یہ بھی حق ہے. جو بات ہے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بالکل میں کبھی رکھ رکھاؤ نہیں کرتا. ہم اس لیے حضرت امیر کا علم پیش کرنا چاہتے ہیں. سیدہ کے فضائل پڑھیں گے کہ آؤ دنیا والے سیدہ کو پہچانو. کس بلندی کا نام ہے سیدہ. سیدہ کی اتنی ہے عظمت. اور میں وہ قرآن کی آیتیں سناؤں گا آپ کو جو شان زہرا میں نازل ہوئی ہے. وہ حدیثیں بھی پڑھ پڑھ کر ایک ایک کر کے میں اس کو گن گن کر آپ کی خدمت میں گلدستہ بنا کر تحفے کے طور پر پیش کروں گا کہ سیدہ کی یہ ہے عظمت. اور سیدہ کی جب یہ عظمت ہے، شریعت میں کفو شرط رکھا گیا ہے شادی اور تزویج کے لیے کہ جب ایک خاتون اتنی عظمتوں کی مالک ہو تو اس کا کفو وہ بن سکتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہے حاکم، عورت ہے محکوم. اس کا شوہر وہ بن سکتا ہے جو عظمت میں اس سے بلند ہو. فضائل پڑھنے کا یہ بھی ایک مقصد ہے ہمارا. اب خدا کرے وہ مقصد جو میرے دل میں ہے میں بیان بھی کر لوں اور آپ کے ذریعے سے علی پور کے کوچے کوچے دیہاتوں شہروں دیہات میں یہ بات پہنچ جائے کہ میں نے آیت تطہیر کو عنوان سخن قرار دیا ہے. سورہ احزاب ہے، آیت 33 ہے. یاد رہ جائے اور کوشش بھی کریں کہ میں جتنے حوالے دوں، جو باتیں کروں، آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو اپنی عادت کے مطابق تو قرآن پڑھتے ہیں نا صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر. کوئی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، گھر میں جا کر پڑھتا ہے. گھر میں جا کر جب پڑھیں کھولیں اس آیت تطہیر کو، اس کا شان نزول پڑھیں. یہ کس مورد میں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی. یہ آیت تطہیر کہنا کیا چاہتی ہے. یہ قصیدہ ہے تو کن ہستیوں کا. میں قرآن کی آیتیں 5 دنوں میں یہ چن کر کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں یہ پیغام سناؤں تاکہ محبت سے ہمیں مناظرے نہیں آتے. نہ مناظرے کی غرض ہے، نیت ہے، نہ کوئی ارادہ کہ مناظرہ، نہیں، کوئی مناظرہ کی نیت نہیں ہے. یہ ساری آیتیں حدیثیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں، یہ قرآن ہے نا، قرآن ہے
قرآن کن کے قصیدے بیان کرنا چاہتا ہے؟ محبت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خالی نعرہ ہم بھی لگائیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، خالی نعرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن ماننا آخر والے، قرآن ماننے کا معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ قرآن کو بھی مانو، قرآن جن جن ہستیوں کو منوائے انہیں بھی مانو۔ جی آپ پانی نہ پئیں جی، اور پانی کا رٹ لگائیں صبح سے شام تک، کیا خیال ہے پیاس آپ کی بجھ جائے گی؟ جب تک اٹھیں گے نہیں، پانی لیں گے نہیں اور پانی جی نوش نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ میں نعرے لگاتا ہوں کیا؟ قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں۔ یہ مومن حسین قمی کا نعرہ لگانا کہ قرآن کو میں مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن جن جن کو منوائے اور جو جو منوائے، یہ لفظ ماننے کی تشریح ہے، اگر دل میں لے لو تو میں شکریہ ادا کروں گا۔ ماننے کا معنی یہ ہے قرآن کو بھی مانو، قرآن جن جن ہستیوں کو منوائے۔ آخر قرآن کے اندر 6666 آیات ہیں، اختلاف ہے، بعد نے 6632 لکھی، یہ ٹوٹل خیر مشہور 6666۔ یہ ان آیتوں کے اندر ہے کیا؟ یہ ہے مفہوم، تو وہ مفہوم ہے کیا؟ یہ اللہ کا لیٹر ہے آپ کی طرف، جی اپنے رسول کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ وہ مفہوم اس کے اندر کیا ہے؟ رٹ تو ہم لے رہے ہیں، صبح پڑھتے ہیں کھول کر، جی ایسے جلدی سے شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب شروع کیا، وہ پہنچ گئے، ایک پاؤ پڑھ لیا، پھر نصف تک پہنچ گئے، پھر آخر تک پہنچ گئے، لیکن کیا کہا معلوم نہیں ہے کہ کہا قرآن نے کیا۔ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک تو بات جرنل ہے، میری نیت سن لیں، بات جرنل، نشانہ کوئی نہیں۔ اور ممکن ہے ہمارے اس مجمع میں ایسے بندے ہوں جو بے شک 2 صفحے پڑھتے ہوں، لیکن انہی 2 صفحوں آیات پہ رک کر ان آیات کے ترجمے پہ دھیان کرنے کے بعد یہ آیت کہتی کیا ہے، یعنی نزول ہے تو یہ کس مورد پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور اس سے ہٹ کر اس سے دلیل کیا لی جا سکتی ہے، یہ کس مدعا کو ثابت کرتی ہے، کس عقیدے کو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ ہم تو بس سرسری قرآن پڑھے جا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، جہاں تک مجھے معلوم ہے میں تو دیکھتا ہوں کچھ لوگ قرآن اس لیے جی قرآن خریدتے بھی ہیں، گھر میں بھی رکھا ہے، جی اول تو 2 4 غلاف لپیٹے اور اوپر رکھ دیں جہاں ہاتھ ہی نہ پہنچے۔ یہ صبح و شام پڑھی جانے والی کتاب جی، اور پھر کبھی اٹھایا تو اتنی ڈسٹ، گرد غبار جی، یا پھر اگر اٹھا بھی لیا تو کبھی قسم اٹھانی ہے تو تب اٹھانا ہے، مجھے نہیں معلوم، اس کا روح قبض نہیں ہو رہا جی۔ ہاں دوڑتے ہیں مومن قمی صاحب، آئیے نا ذرا، ہمارے مرحوم ہمارے فلاں بزرگ جو ہیں جی، آخری ٹائم ہے، بس سکرات لگی ہوئی ہے، مولوی صاحب آ کر قرآن پڑھ دیں۔ مولانا نے کھولی سورہ یاسین، سورہ صافات، پڑھوں تاکہ اس کی روح جو ہے نکل جائے۔ قرآن کس لیے؟ روح نکالنے کے لیے، نہیں سمجھا سکا جی۔ مدرسے کے طالب علموں کو بلائیں اور قرآن جو ہے وہ پڑھے، کہاں پڑھے جی؟ قبروں پہ پڑھے۔ یعنی ہم نے قرآن مرحومین کے لیے، قرآن روح نکالنے کے لیے، قرآن جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، قرآن بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو اوپر قرآن کو لے تاکہ نیچے سے گزرے۔ باقی قرآن لا بک آف اسلام، قرآن کیا ہے؟ لا بک، اسلام کے قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں قرآن جی۔ ہمیں تو وہ مجموعہ قرآن، وہ قانون، وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں کیا خبر کہ اس کے اندر ہے کیا۔ صلی
لیا کرو، یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے قبضے کے مضمون وہ فضائل ہیں، مجھے بھی وہی، میرے بھی وہی ہے قبضے کے مضمون جو اور خطیبوں کے ہیں، وہ مجھے بھی یاد ہیں جی۔ لیکن یہ ضرورت جو ہے اس بات کی ہے، کیا خیال ہے، ایک مریض تھا علی پور میں جی، ہاں، ان کا خاندان انہیں لے گیا ملتان، ڈاکٹروں کا باقاعدہ بورڈ بیٹھا اور اس کو جی ساری چیک اپ سب کرنے کے بعد ان ڈاکٹروں نے مل کر اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا جی، ہاں، جو لے گئے انہوں نے کیا کیا، پھر مریض کو بھی لے آئے، وہ نسخہ تجویز ہو گیا، سب کچھ انہوں نے لکھ دیا۔ اب انہوں نے نسخے کو کیا کیا، آ کر عطر لگایا نسخے کو، وہ جو ڈاکٹر لکھتے ہیں، نسخے کو عطر لگایا، ریشمی رومال خریدا، اس کے اندر اس کو لپیٹا اور پھر صندوق میں رکھا، صندوق کو تالا لگایا اور پھر اوپر رکھ دیا۔ کیا خیال ہے، علی پور کا ذہین و فہیم مجمع، وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ مریض کے لیے، نسخہ کس کے لیے تھا؟ مریض کے لیے تھا نا، وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا اس نسخے کو عطر لگایا گیا ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ریشمی رومال میں لپیٹا گیا جی، صندوق میں، پھر کہیں گے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا ٹھیک جب تک اس نسخے کو استعمال نہ کریں، نسخے میں جو لکھا ہے اس پر پریکٹیکلی عمل۔ اگر ناراض نہ ہوں تو جرت میں کروں کہ قرآن یہ ہدایت کا نسخہ ہے، یہ روحانی بیماریاں جو لگی ہوئی ہیں، جسمانی بیماریاں جی اس کے لیے بھی شفا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، لیکن مین قرآن ہے روحانی بیماریوں کا علاج۔ ان روحانی امراض سے بچا کر جنت پہنچانے والے نسخے کو کہتے ہیں قرآن جی۔ اس دنیا کی دلدل اور کھڈوں اور گڑھوں اور نجاستوں اور جی رذائل سے نکال کر جی جنت کے دروازے پہ جو پہنچا دے اسے کہتے ہیں قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی آپ کی مرضی، میں جی جرت کر رہا ہوں جی آپ کے نورانی چہرے دیکھ کر، آپ کے علم کے ساتھ دوستی دیکھ کر یہ جملے عرض کر رہا ہوں، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن جملہ ذہن ضائع نہ جائے، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قسموں کے لیے نہیں۔ قرآن قانون ہے سمجھنے اور اس پہ پریکٹیکل زندگی کو ڈھالنے کے لیے آیا ہے، قرآن مردوں کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں، قبرستان میں پڑھنے کے لیے نہیں، بیٹیوں کو ڈاج میں خالی دینے کا نام قرآن نہیں۔ چلو جو راضی ہیں صلوات پڑھ لیں۔ میرے دوستو، میرا یہ دعویٰ ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو تائید کر دینا، اور سمجھ نہ آئے کوئی حرج نہیں، میں بعد مجلس بھی آپ کے پاس ہوں، ادھر ویسے بھی 5 دن اور آفٹر مجلس بھی حاضر ہوں، آپ مجھے بالکل کلیئر کہہ دینا، کوئی حرج نہیں، میں کوئی توہین محسوس نہیں کرتا جی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر دنیا قرآن لے لیتی اور اس پہ عمل کرتی، قرآن پہ عمل 73 فرقے امت کے نہ بنتے۔ کتنا ہے؟ پہلی خرابی کہاں سے ہوئی؟ دنیا نے یہ نعرہ لگا دیا حسبنا کتاب اللہ، پہلی خرابی یہاں سے ہوئی جی۔ دنیا نے یہ نعرہ لگایا کہ حسبنا، ذرا سمجھیں اس کو، مناظرے کی دنیا اور مناظرے کے ماحول میں نہ جائیں، ذرا سمجھنے کے حوالے سے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جی۔ میرے ذہن اور میری نیت اور میرے لفظوں کو اللہ جانتا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں آتے طنز، مجھے نہیں آتے ہٹ، مجھے نہیں اٹیک کرنا کسی پر۔ اب فرض کریں ایک بندہ ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، کتاب کا جو معلم رسول اللہ نے معین کیا، اس معلم اور ٹیچر کی ضرورت نہیں جی۔ پہلے تو پھر ایسے جتنے ادارے قائم کیے گئے ہیں جی، میرے سامنے وکلا بھی موجود ہیں، ہاں ٹیچر بھی موجود ہیں، ہاں باقاعدہ اکیڈمیاں اور ادارے چلانے والے میں دیکھ رہا ہوں، ہاں کیا خیال ہے؟ پھر تو لائبریری قائم کر دی جائے، کتابیں لے کر رکھ دی جائیں، بس کیا ضرورت ہے؟ پھر تنخواہیں، پھر ٹیچروں کا انتظام
اس اسکول کو ترجیح دی جاتی ہے اور بڑی اہمیت ہوتی ہے جس میں اچھے اچھے ٹیچر، تجربہ کار، ایسے ہے جی۔ تو پھر آپ ذرا بتائیں، اگر کتاب ہی کافی ہے، پھر یہ ادارے، پھر یہ ٹیچر، پھر یہ سارا سسٹم نہیں، یوں بھی میں متوجہ نہیں کر سکا۔ جی جی کوئی حرج نہیں، میں بھی ٹیچر ہوں، میں بھی ایک استاد ہوں ایک ادارے کا، 25 سال سے پڑھا رہا ہوں جی، لہذا مجھے تجربہ ہے جب ٹیچر یہ لوگ پڑھاتے ہیں، پیشانیاں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ اور شاگردوں کی کہ یہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، لہذا میں بھی متوجہ ہوں جی۔ خیال جی، توجہ جملہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن جس پہ نازل ہوا وہ جانتا ہے کہ قرآن بغیر ٹیچر کے ہر کسی کو سمجھ آ جائے گا یا نہیں۔ جس پہ نازل ہوا وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخری ٹائم ہے اور دیکھ کر فرما رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں مصطفیٰ اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ عطرتی، اور دوسری ہے میری عطرت اہل بیت۔ اگلے جملے نبی کے سننا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جی جب تک ان 2 سے متمسک رہو گے، میں محمد کی گارنٹی ہے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی نبی کو خطرہ ہے یا نہیں کہ یہ گمراہی کا خطرہ ہے، تب تو فرما رہے ہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھا سکا، یعنی امت کو زیادہ علم ہے یا رسول کو زیادہ علم ہے؟ اگر خطرہ نہ ہوتا تو نہ فرماتے میں 2 چیزیں چھوڑ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے یہاں مرکز ہے جی، صرف یہ مرکز نہیں، کتنے مرکز ہیں، آپ بڑے بڑے ذاکر علماء مولوی خطیب سنتے ہیں، لیکن میں آپ سے کیا یہ سوال کی شکل میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر پیغمبر کو اپنی امت کے گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا تو کیوں فرما رہے ہیں کہ میں یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 سے متمسک رہو گے، یعنی ہاتھ بھی تمہارے 2، چیزیں بھی 2، جب ان 2 کے ساتھ متمسک کا معنی ان کے ساتھ چمٹے رہو، پتہ نہیں سرائکی میں چمبڑے رہو جی، چمٹے رہو گے، میری گارنٹی ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے تو تب فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے، چلو میں اور آسان کروں۔ دیکھیں یعنی یہ عطرت اہل بیت اور قرآن کو نبی چھوڑے جا رہے ہیں، دے کر جا رہے ہیں جی۔ اب اگر نہیں بات سمجھ آئی تو ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، ایک لفظ میرے نبی نے استعمال کیا ہے جی۔ قرآن نے کہا ہے انی جائلن فیکم، انی جائلن، کہ میں نے تمہارے اندر، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اندر جو ہے خلیفہ بنایا، یعنی اللہ کہتا ہے جائلن، بنانا میرا کام ہے، نبی کہتے ہیں انی تارکن، وہ رہبر تمہارے اندر چھوڑ کے جانا میرا کام ہے۔ اگر یوں نہیں کلیئر ہوا بچوں کے لیے، بزرگان کو تو علم ہے جی، بزرگان اجازت لیں، جوانوں آپ کے لیے ایک جملہ کہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے جی، ذہن اور کلیئر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اگر جی کوئی فرق نہیں ہے اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں، سب برابر ہیں۔ میں بڑا سینہ کھول کے کہتا ہوں اور میں تنگ دل نہیں ہوں، تنگ ظرف نہیں ہوں، میں 2 منٹ کے لیے دنیا کے ساتھ بھی ہو جاتا ہوں، دنیا والے 1-2 منٹ کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اہل بیت اور غیر اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے جی، سارے ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں جو نبی فرما رہے ہیں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پتہ چلا نا کہ جن کو نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نعرہ
دیکھیں سارے ہی راہبر ہیں، دنیا نے کہا سارے راہبر ہیں، گڑبڑ کہاں سے ہو گئی؟ یہاں سے ہو گئی نا۔ میں کہتا ہوں اگر سارے راہبر ہیں تو نبی نے راہبر ایک قرآن کو کہا، ایک اطرتی اہل بیتی، تو یعنی کیا مانا؟ یعنی ایک وہ ہیں جن کو نبی امت میں راہبری کے لیے ہے اردو راہبری کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی اور ساتھ کہتے ہیں کہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ان دو سے متمسک رہو گے، میں محمد کی گارنٹی ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلتا ہے ایک وہ ہیں جن کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں عظمت اہل بیت کے وہ قصیدے اور وہاں سے جو نتیجے نکالے جاتے ہیں نا، ایتے آپ کو یاد ہے، مجھے علم ہے، وہ واقعے بھی آپ نے سن رکھے ہیں، لیکن وہاں رک رک کر وہاں سے جملے جو نتیجہ بنتا ہے، جسے آپ رزلٹ نتیجہ اس آیت کا استدلال کیا ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ امت کی گمراہی کا خطرہ ہے، ان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور بلکہ دو قلم دوات اگر تو اکتب لکم، میں تمہارے لیے لکھ کر جاؤں، لن تضلوا بعدی، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں۔ اگر گمراہی کا خطرہ نہیں تو قلم دوات مانگی کیوں؟ نہ کچھ دوست چپ ہیں، تاریخ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، ہاں ادب بالکل، میں خود جی ادب اور احترام کے لیے دوستوں کو دعوت دیتا رہتا ہوں، ادب، احترام، اتحاد، وحدت، محبت، یہاں محبتیں بانٹنی چاہیے، لیکن تاریخ منع حدیث بھی اور تاریخ بھی جو ہے اس کو محبت سے پیش کرنا چاہیے، اور اس تاریخ اور حدیث سے درس لینا چاہیے۔ وہ میرا دوست دنیا نے کہہ دیا کہ نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، چلو 2 منٹ کے لیے دنیا کے ساتھ ہو جاؤ کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور جب لکھنا پڑھنا وہ جانتے ہی نہیں، اب جب وہ قلم دوات مانگ رہے ہیں وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں نا، دے دو نا، نہ دینا اس مطلب کی دلیل ہے کہ اندر سے آپ بھی مانتے ہیں، وہ لکھنا بھی جانتے ہیں، وہ پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ محبت جی اختیار ہے ہر کسی کو، جو جہاں کھڑا رہے جی ہاں، لیکن قرآن جو دعوت دیتا ہے وہ دعوت دیتا ہے جی، ایک قرآن راہبر ہے اور دوسرے قرآن کے ساتھ ہم وزن، ثقلین، ثقل بھاری چیز کو کہتے ہیں، ہم وزن، ایک ہے قرآن، ایک ہے اطرت اہل بیت۔ وہ میرا دوست جس طرح قرآن میں غلطی نہیں، اس طرح اس کا دوسرا ثقل کیا ہے؟ اہل بیت، اس میں غلطی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ عصمت کی دلیل ہے جی۔ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب ایک دفعہ سندھ چلے گئے، ان کو دعوت دینے آیا اور وہ ان کو لے گئے، لاڑکانے میں وہ رات وہاں رکے جی۔ وہ مولانا عبدالحمید چانڈیا صاحب لے گئے، ان کی کوشش یہ تھی، وہ دل سے اندر اندر یہ چاہتے تھے کہ میرے باپ جو ہیں بڑے عالم ہیں، مفتی تھے وہ، یہ جو ہیں اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں جی۔ وہ اصل یہ چاہتے تھے، اس لیے بار بار قبلہ کو ادھر لے جاتے، رات رہاتے، پھر باتیں کراتے، پھر وہ محفل کراتے جی ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا قبلہ سے کہ اہل بیت، آپ جو کہتے ہیں اہل بیت کے پیچھے لگ جاؤ، اہل بیت سے دین لو، اہل بیت کے علاوہ باقی چھوڑو، صرف اہل بیت کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہیں، تو معصوم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل بیت معصوم ہیں، معصوم مانا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی سمجھ لیں معصوم کا معنی کیا ہے، شاید کچھ دوست میری طرف دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں معصوم چھوٹے بچے کو معصوم، اہل بیت یعنی چھوٹا بچہ، نہ، یہ معصوم نہیں ہے۔
معصوم جو عصمت لفظ کہا جاتا ہے، آج سے یاد کر لو، پوری تقریر تب سمجھ آئے گی جب عصمت کے میننگ کو سمجھ لوگے. یہ کیا ہے عصمت، کیا ہے معصوم، ذرا سمجھنا. ہم کہتے ہیں 14 معصوم، کیا معنی؟ معصوم ہے یعنی ولادت سے لے کر شہادت تک ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ نسیانن، نہ خطاً، نہ عمدن. دوستو گناہ تو بڑی بات ہے، معصوم کا معنی تو سمجھے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کے قریب جو ہے زندگی بھر، جس کے قریب نہ نسیان آئے اور نہ ہزیان آئے. سبحان اللہ، سبحان تو ان کے والد ایک مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے قبلہ سے پوچھا کہ اہل بیت کی عصمت پہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ 14 معصوم ہیں، 12 امام غلطی گناہ معصوم. تو اس وقت قبلہ نے یہی حدیث پڑھی جو میں نے آپ کو سنا دی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. نبی فرما رہے ہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دونوں میں غلطی نہیں، نہ قرآن نہ عطرت اہل بیت. ہم وزن ثقلین یہ ترجمہ کر لینا جی ہاں، ان میں غلطی نہیں. جس طرح قرآن میں اشتباہ نہیں، لا ریب، اسی طرح اہل بیت میں غلطی نہیں، معصوم. اور دلیلیں ہیں قرآن. انہوں نے آیت تطہیر بھی نہیں پڑھی، حدیث میں بڑی دلیلیں ہیں، 20 دلیلیں ہیں قرآن کے اندر اہل بیت کی عصمت پہ. انہوں نے یہ حدیث پڑھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث، کوئی اور دلیل دیں. کہا میں قبلہ کہنے لگے میں منافق نہیں ہوں، رسول کو کہوں اس کے علاوہ کوئی اور دلیل دو. عصمت. آج ہمارا موضوع جو ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کو متوجہ تو کرنا چاہتا ہوں، اب ٹائم جو ہے وہ بھی قریب ہوتے جا رہا ہے جی. اور عصمت کی طرف متوجہ ہو جائیں. سیدہ معصومہ ہے ہمارا موضوع ہے، قرآن کی آیت تطہیر اور عصمت. سیدہ معصومہ ہے. معصومہ کا معنی میں نے معصوم کا معنی کر دیا، ابھی تو یاد رہے گا نا. معصومہ کا کیا معنی؟ یعنی اس سے غلطی، اس سے خطا نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن کی آیت تطہیر. انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے. دوستو چلو کوئی حرج نہیں، آدھا مجمع نہ لے سکے تو خیر ہے، کوئی حرج نہیں، آدھا مجمع تو لے لے گا. میں جی پچھلے سال میں نے سرسری تقریریں کی تھیں، لیکن آج ذرا روٹین سے اس سال ہٹ کر وہ تقریریں کروں گا. اب آپ کا ذہن ہے، اپنے ذہن کو بلند کریں اور وہ مطالب لیں جو عام طور پہ مجلسوں میں نہیں پڑھے جاتے. یہ وہ نہیں پڑھے، لیکن وہ میں اب وہ کتابوں میں رہ جائیں، نہ پڑھوں کون پڑھے گا؟ پھر وہ آیتیں وہ مطالب. ایک مطلب یہ، یہاں اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے، رسول سے رجس کو ایسے دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہو گیا. اللہ کا ارادہ. اب آ جائیں. اب ارادے کی عربی میں 2 قسمیں لکھی ہیں، عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کا علمی ذہن سمجھ کر پڑھ رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے لے لیا تو آئندہ پھر ایسی باتیں کروں گا، نہیں تو پھر سرسری چلیں گے، سفر کریں گے جی. ارادے کی 2 قسمیں، ارادہ تکوینی، ارادہ تشریعی. ارادہ تشریع اللہ کا ہر کسی کے متعلق ارادہ تشریع، شریعت اللہ نے دی ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ تم اس پہ عمل کرو، عورتوں کے لیے پردہ کرو، مردوں کے لیے جی حلال کماؤ، جی نماز پڑھو. یہ اللہ کا ارادہ ہے آپ سے، مجھ سے. لیکن ارادہ تشریع ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت میں وہ پورا ہو کر رہے. اللہ چاہتا ہے نماز پڑھو، یہ ارادہ اللہ کا ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی. لے لو دوستو، کبھی کام آ جائے گا یہ مطلب جی. لیکن یہ پورا ہوتا ہے نہیں. ممکن ہے کوئی پڑھے، ممکن ہے کوئی. اللہ کا ارادہ ہے عورتوں کے متعلق کہ یہ پردہ کریں، لیکن کیا خیال ہے ساری عورتیں پردہ کرتی ہیں؟
لہذا کہیں پورا ہوتا ہے، کہیں اللہ کا یہ ارادہ پورا یاد رکھ لو، اس ارادے کا نام ہے ارادہ تشریع۔ جی اللہ کا یہ ارادہ ہے، بھنگ نہ پیو، چرس نہ پیو، نشہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے یا نہیں؟ بتائیں، اللہ کا یہ ارادہ کائنات میں بس پورا ہو جاتا ہوگا؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ مہربانی ارادہ تشریعی۔ ممکن ہے پورا ہو، ممکن ہے پورا یہ ایک قسم، اس کو علیحدہ رکھ لیں، بلیک بورڈ ہوتا تو میں لکھ بھی دیتا۔ جی ہاں، ارادہ تکوینی۔ ارادہ تکوینی کون سے ہے؟ کاف کشش والی، کاف کتاب نہیں لکھتے تو تکوینی وہ لکھیں۔ جی اس کا معنی ہوتا ہے جی اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے، اب وہ دیر نہیں ہوتی، وہاں کن فیکون موجود۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے، پر یہ ارادہ کون سا ہے؟ مدد کریں۔ تکوینی ارادہ تشریع ممکن ہے مخلوق اللہ کا پورا کرے یا پورا نہ کرے، لیکن یاد رکھیں ارادہ تکوینی جو اللہ کا ارادہ ہے وہ فعل اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ اپنے فعل کے انجام دینے میں یا ارادہ کرتا ہے یا وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہاں آیت تطہیر میں چپ چاپ ساتھیوں ارادہ تکوینی ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ جی اب اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیں میرے ساتھ۔ جی اب جو شک کرے کہ اہل بیت سے رجس دور ہوا یا نہ، اس نے اللہ کے ارادہ تکوینی کن فیکون میں کیا شک۔ یعنی رجس اہل بیت سے دور ہے۔ بچے پریشان ہیں، مولوی صاحب جلدی جلدی بتا دیں جی ہاں رجس ہے کیا؟ وہ میرا دوست کل برائیوں کو کہتے ہیں رجس، اور اہل بیت وہ ہوا کرتے ہیں، میں آسان پڑھوں گا، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرتا۔ رجس یہ ہے کہ جی جو اہل بیت سے دور ہے، یعنی اہل بیت ہیں ہی وہی جن کے قریب رجس نہیں آ سکتا۔ بعد میں کل پڑھوں گا کہ دنیا کوشش کر رہی ہے کچھ اور ہستیوں کو بھی اہل بیت کے دائرے کے اندر لے آئے، یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، لیکن قرآن ان کو اہل بیت نہیں بننے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ اہل بیت وہ ہو جو وہ ہے فقط جس کے قریب رجس نہیں آ سکتا، اور رجس کو قرآن نے گن گن کر بتایا کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ رجس ہے، یہ گناہ جو ہے یہ رجس ہے، جی یہ غیبت جو ہے یہ رجس ہے، یہ شراب نوشی جو ہے یہ رجس ہے، یہ بت پرستی جو ہے یہ رجس۔ اور اہل بیت وہ ہیں جن کے قریب رجس، اور جن کے قریب آ گیا، یہ جملہ ذرا سمجھیں لے لیں، جن کے قریب رجس آ گیا، جن کو ٹچ کر گیا، جن کو چھو گیا۔ مجھے پتا ہے یہ علی پور ہیں، ایسے نہیں مانیں گے میری بات، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ہی تفسیر کرتا ہے۔ اگر ایک آیت سمجھ میں نہ آئے بزرگان اجازت دیں دوسری آیت سے پوچھ لو کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ قرآن کی رجس ہمیں واضح نہ ہوا، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رجس سے دور ہو جاؤ۔ رجس ہے اوثان، بت پرستی۔ توجہ، رجس کو قرآن نے کیا بولا؟ بت پرستی کو قرآن نے لفظ رجس بولا ہے۔ اگلی آیت، ہاں پھر سنیں اگلی آیت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطان کے افعال جو جوا ہے یہ رجس ہے، یہ بت پرستی یہ رجس ہے، یہ شراب نوشی رجس ہے۔ اللہ نے اہل بیت سے رجس کو کیا ہے دور رکھا ہے، دور پرے رکھا، نزدیک نہیں آنے دیا۔ اب آئیں، اب دنیا جن جن کو اہل بیت بنانا چاہے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، اگر ان کے جسم ان کے لباس پہ شراب نوشی کے دھبے نظر آئے،
اگر ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے کسی دور میں جھکتے ہوئے نظر آ جائے، وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں پر اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ جیویں تقریر پہ کرے دیتا ایمان نہ لادا خطبہ کو نہیں کرے، یہ تو سائیں بہت ساتھ قدر نہیں دے پڑے، تو کیا پتہ علم کیا ہو گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ ذرا زور دا سی کربلا ویسی، زور دا سی کربلا کہنا ویسی، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ سلوات۔ ماشاءاللہ، اپنے ذہنوں کو اور بلند کرنے کے لیے، اپنی حافظے کو اسٹرانگ مضبوط بنانے کے لیے، یادداشت کو قوی کرنے کے لیے، علمی مطالب کو سمجھنے کے لیے صلوات۔ آپ ساتھ دیں گے تو میں وہ ریزگاریاں چن چن کر پیش کروں گا۔ بریکیاں جو عام نہیں پڑھی، وہ اس لیے نہیں پڑھتے ہمارے مولوی صاحبان سے، وہ تو سمجھیں گے نہیں۔ جی آپ وہ سرسری موٹی موٹی باتیں کریں نعرے والی اور چلیں۔ جی نا ماشاءاللہ آپ علمی دوست ہیں، خصوصاً نوجوان زیادہ ہیں اور نوجوان پڑھے لکھے ہیں۔ اب جی میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے دوستوں کو بھی لے آئیں اس خمسے میں، اپنے بھائیوں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے ہم محفلوں کو جی لے آئیں، سنوائیں، کہیں کہ آئیں آپ سنیں۔ ہمارا عالم کسی کو کوئی گالی گلوچ نہیں دیتا، کسی کو کوئی برا بھلا ہم نہیں کہتے دوستو۔ ہم یہ تہذیب ہم نے اہل بیت کے دروازے سے سیکھی ہے۔ آپ کو بھی کہوں گا بالکل کسی کو کوئی برا بھلے کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ تو پابند ہیں اہل بیت کے حکم کے۔ ہاں قرآن پڑھیں جی، قرآن پڑھیں جی، اہل بیت کی عظمت کے جو قصیدے قرآن کی آیتیں ہیں جی، نہ میں سمجھا سکا یہ جملہ کہہ گیا، کچھ دو چپ ہو گئے کہ قرآن پڑھیں۔ ہاں قرآن پڑھیں جی، یہی وجہ ہے کہ جب حاکم شام آیا ہے نا حکومت جی، وہ قوی کرنے کے بعد آ گیا تھا کہاں جی، مدینے جی، اور لوگ ملنے گئے۔ جب ملنے گئے تو ان کو انعام یہ ساری چیزیں کہا، وہ عبداللہ بن عباس نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں مولا علی کے چچا کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس، اور حضرت علی کا شاگرد بھی ہے، اور یہ تفسیریں جو ہیں یہ عبداللہ بن عباس سے ہیں جی۔ عبداللہ بن عباس نہیں آیا، لہذا پیغام بھیجا گیا، جب بلایا گیا تو وہ آ کہا عبداللہ بن عباس جی، میں نے سنا ہے تم یہ علی کے فضائل نشر کر رہے ہو گلی کوچوں میں، اور لوگوں کو اور بچوں کو بتا رہے ہو علی کی یہ عزت، یہ عظمت، یہ فضائل، یہ آیت، وہ حدیث جی۔ ہاں تو یہ ایسا کرنا آیا کسی حکومت کے خلاف، تو تم ایسا نہیں کر رہے۔ یہ علی کے فضائل بیان کرنے کی تم نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں عبداللہ کا جواب سننا، دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا حکم ہے؟ کہا کہ ایسی باتیں مت کرو۔ کہا کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ چلو جو لے گئے جو رہ گئے رہے۔ کیا قرآن تو میں پڑھوں گا جی۔ آئے میرا دوست جملہ محبت سے، ہاں دنیا کو بلاؤ، لے آؤ خمسے کے اندر، کل اپنے ایک دوست ایک آدمی لے آئے جی، اور گارنٹی بھی دے دینا ہمارا کوئی مولانا جو ہے وہ کوئی برا بھلا نہیں کہتا۔ دوستوں ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہیں، جس طرح پہلے ہماری مجالس میں ہمارے برادران شریک ہوا کرتے تھے نا، اب پروپیگنڈے کر کے ان کو ذرا دور کر دیا گیا۔ اب آپ کوئی دکھائیں اپنی کوشش و کمال، بھائیوں کو لے آئیں، قرآن سنوائیں جی۔ ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو جس کا جتنا درجہ ہے جی۔ آئیں میں جملہ جی میں سمیٹوں اپنے بیان کو جی۔ اب موضوع کا اعلان میں نے کر دیا ہے، انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ اہل بیت کے وہ قصیدے جو قرآن نے پڑھے وہ پڑھیں گے
جی عبداللہ بن عباس کہتا ہے حاکم شام 313 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے علی کی شان میں اتاری ہیں، کیا اجازت ہے میں وہ 313 آیتیں پڑھوں یا نہ؟ لہذا ہم قرآن پڑھیں گے. ہم تو ممبر، میں نے آتے ہی پہلا جملہ کہا اگر میرے آغاز تقریر یاد ہو کہ یہ ممبر کس لیے بنا ہے؟ قرآن کے لیے، اور ہم قرآن پڑھیں گے. اور میں نے کہا کہ قرآن ماننے کا معنی، کچھ بچے بعد میں آئے نہیں لے سکے، میں نے کہا قرآن کے ماننے کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو بھی مانو، قرآن جن جن ہستیوں کو منوائے. آیت تطہیر موضوع ہے. ارادہ تقوینی میں نے عرض کیا ہے، ارادہ تقوینی اللہ کا ارادہ ہے. اب اگر کوئی اہل بیت کی عصمت میں شک کرے کہ وہ معصوم ہوئے ہیں یا نہیں، معصوم رہے ہیں یا نہیں، تو جملہ یاد رہ جانا چاہیے اس کو اللہ کے ارادہ تقوینی آیت تطہیر میں شک ہے. چلو ایک اور بات بھی کہہ لوں، ہاں 2 منٹ ہے. ایک ہے عربی، کوئی نہیں آپ سمجھتے ہیں، اب توجہ دیں تو کوئی نہیں، یہ کتابوں والی باتیں یہاں پڑھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ ادھر پڑھی ہوئی ہیں کتابوں میں، کوئی سناتا نہیں ہے. ایک ہے دف، ایک ہے رف. عربی ہے. دف یہ ہے رف اور دف. دف یہ ہے خطرہ ہے نا کہ کوئی کتا اندر نہ آ جائے، لہذا وہ دروازہ بند کر دو باہر سے، وہ کتا اندر امام بارگاہ میں نہ آئے. اسے کہتے ہیں عربی میں دف. وہ گیٹ ہی بند کر دیں، آئی نہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ جی ہاں وہ دروازہ کھلا پڑا تھا، پتہ نہیں تھا، کتا اندر آ گیا. اب امام بارگاہ کے چوکیدار جی اسے کہا گیا کہ جلدی اس کو نکالو. اس نے اٹھایا ڈنڈا اور اس کتے کو باہر نکال دیا. اس کو عربی میں، عربی بھی سنو دوستو، انگریزی یاد کرتے ہو، عربی سے محبت کرو. اسے عربی میں رف کہتے ہیں. دف یعنی اندر آنے ہی نہ دے، سرے سے اندر وہ نجاست، اسے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ دف. اور رف کیا ہے؟ آ جائے تو پھر نکالیں. جی یہ آیت تطہیر علم کے دوستو، آیت تطہیر کے سمجھنے کے لیے آنے والے، آیت میں رف نہیں ہے، آیت میں دف ہے. اہل بیت کو اللہ نے رجس سے دور کیا نہ، یہ رف ہے. دور رکھا، یہ ہے دف، یعنی رجس کو نزدیک آنے ہی نہیں دیا. پتہ نہیں دف اور رف نہیں متوجہ ہوئے، ابھی بھی آدھا مجمع نہیں. میں ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں، توجہ عاشقان علم آپ کے لیے. جی یعنی اہل بیت، یہ ادھر تصور کریں، یہ ہیں غیر اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں غیر اہل بیت. ہاں غیر اہل بیت میں رجس کا رف ہے، یعنی رجس نے غیر اہل بیت کو چھو لیا ہے. اب ارادہ تشریعی ہے کہ بت پرستی چھوڑو، شراب چھوڑو، یہ ہے رف. اور اہل بیت سے رف نہیں ہے، یہاں ہے دف. اللہ نے رجس کو قریب آنے ہی نہ دی. اس لیے ہم کہتے ہیں کاتی پاتی نہ کرو، مخلوط نہ کرو، کہ رف اور دف ایک ہیں. جن سے رجس کو دور رکھا وہ اور ہیں، جن سے دور کیا وہ اور ہے. چلو آدھا مجمع میں لے گیا تو ٹھیک ہے، میں مطمئن. جو نہیں لے سکے ٹھیک ہے، ذہن کی بات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احترام ہم ہر کسی کا کرتے ہیں. ذرا ذہن میں نتیجہ دوں اور التماس دعا. احترام ہم ہر کسی کا کرتے ہیں، پر اللہ نے جن سے رجس کو رف کیا، یعنی رجس نے چھو لیا. پہلے ادھر تھے، نبی نے کلمہ پڑھا کے جی یہ ہے رف. جی پہلے شراب نوشی ہوتی تھی، پھر نبی نے مٹکے توڑوا دیے.
چلو یہ ہے رف، اور وہ جی ہاں یہ ہم کہتے ہیں یہ بالکل سلوٹ ہے، پر یہ اور ہیں، لیکن وہ جو اہل بیت وہ ہیں جہاں ہے دف، یعنی رجس قریب آیا ہی نہیں۔ اور جب ساتھیوں میں علی حیدر قرار کی بات نہیں کرتا، امام حسن کی بات آپ کو نہیں سناتا، امام حسین کی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، جعفر طیار جی یہ 12 اماموں کے اندر نہیں ہے، لیکن تاریخ نے لکھا 5 صفتیں اس کے اندر، کہتا ہے کہ میں نے شراب نوشی، کہتا ہے زندگی بھر، شریعت بعد میں آئی، حرام شراب نوشی ہوئی پر بعد میں، کہا میں نے شروع سے ہی نہیں پی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں عقل سالم نہیں رہتا۔ اگلا جملہ جعفر طیار، علی کا بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، ہاں جعفر طیار کہتا ہے میں نے کسی کے برتن میں پیشاب نہیں کیا، جو کسی کے برتن میں پیشاب کرے اس کا اپنا برتن محفوظ نہیں رہتا۔ پتہ نہیں متوجہ میں نہ کر سکا۔ تو اب آئیں رف والے اور ہیں، اور دف والے، ارادہ تشریع والے اور ہیں، ارادہ تکوینی والے۔ چلو انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ کے ذہن تک پڑھا جائے، زیادہ اوپر نہ لے جائیں، آپ کو تکلیف نہ دوں، لیکن آئیں موضوع ہے جی بتانا ہے کہ یہ سیدہ کی یاد میں خمسہ ہے، اور پہچانو کہ سیدہ کون ہے، سیدہ کس بلندی کا نام ہے، خدا کی قسم نہیں پہچانا گیا۔ پیغمبر نے کوشش کی سمجھانے کے لیے، آپ کو پتا ہے یا نہیں جی یہ تاریخ نے ایسے لکھا ہے کہ یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی نا، میرے نبی کو شاید میں سمجھتا ہوں ایسے اور بعد والا واقعہ بھی ایسے کہتا ہے کہ شاید پیغمبر سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ اس آیت تطہیر کے اندر کوئی اور داخل کر کے اس کو وسیع نہ کر دیا جائے، اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے 9 مہینے، ہمارے بھائیوں کے کتابوں میں درج ہے 6 مہینے تک روزانہ نماز کے ٹائم سید الرسول امام الانبیاء سیدہ کا بابا در بطول پہ آ کے رکتے اور آیت تطہیر پڑھتے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ کیوں؟ میں نے جو سمجھا ہے، علماء نے بھی یہی لکھا ہے، میں نے بھی ایسے سمجھا کہ وہ عملی طور پہ سمجھانا چاہتے تھے آیت تطہیر والے یہ ہیں جن کے در پہ میں محمد کھڑا ہوں۔ آیت تطہیر دوستو میں نے حوالہ دیا ہے، آپ نے نہیں لیا، ہماری ہر کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک 9 مہینے تک، اور ہمارے بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل زہرا کا بابا در زہرا پہ، زہرا کا بابا در زہرا پہ آیت تطہیر اور سلام۔ یہ عزت دکھا رہے ہیں، یہ آیت تطہیر کا مصداق کون ہیں، کن کے لیے یہ آیت تطہیر آئی ہے، اور آیت تطہیر والے کتنے عظیم ہوا کرتے ہیں جہاں پہ میں محمد رک جایا کرتا۔ بابے کی رحلت کے بعد بہت دکھیا ہو گئی، بہت دکھیا ہو گئی، معاف کر دینا، شاید آپ کو بتایا ہوگا، شاید یاد نہ رہا ہو تو میں یاد کرا دیتا ہوں۔ 2 روایتیں ہیں بی بی کی شہادت کے متعلق، ایک ہے 13 جمادی الاول، یہ مہینہ آج 29 ہے، شاید آخری دن ہو یا شاید کل آخری دن ہو جی ہاں، تو 13 جمادی الاولا یعنی جمادی الاول، یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی ہے 3 جمادی الثانی، یہ جو کل چاند ہو جائے گا نا تو اس کی 3ری تاریخ، یہ بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ بی بی پاک پیغمبر کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ ہاں وہ لفظ سننا چاہتے ہو سن لو، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نبی کی رحلت کے 95 دن زندہ رہی، یا لکھا ہے 75 دن۔ اب بتائیں اگر 75 مانو گے تو کون سی تاریخ بنے گی؟ جی مہربانی 13 جمادی الاول، یہ 75 دن اگر تم مان لے وہ روایت،
اگر تو کہے کہ نہیں 95 دن تو پھر بی بی کی شہادت بنتی ہے 3 جمادی الثانی. ماشاءاللہ سب کا حصہ ہے، لہذا میں تھوڑا تھوڑا یوں بھی. ہاں تو یہ 95 دن یا 75 دن زندہ رہی، اور تاریخ ایسے کہتی ہے کہ جی اب تاریخ کے جملے کہہ دوں، لکھا ہے کہ 5 اشخاص، جی حدیث ہے، 5 ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخ میں اتنا روئیں کہ ان کا نام پڑ گیا رونے والے. 5 ہیں، میں گن دیتا ہوں. 5 رونے والے تاریخ میں ایسے گزرے ہیں، جی تاریخ میں، ہاں، اور وہ بھی حدیث میں جملہ کہہ رہا ہوں. جی پہلے جناب آدم لکھا، جی حضرت آدم بہت روئے، اور لکھا اس حد تک روئے کہ یہ رخساروں پہ زخم ہو گئے تھے. جی ہاں، دوسرا نام بھی لکھا ہے، پڑھ دوں. حضرت نوح کے متعلق لکھا کہ نام نوح نہیں تھا، نام عبد الغفار یا عبد الفتاح تھا، پر نوحا کو اتنا کیا کہ نام ہی پڑ گیا نوح. نوح مانا نوحا کنا، نوحا کنا، نوحا کرنے، رونے والا. اور بعض نے حضرت نوح کی جگہ پر حضرت یوسف کا نام لکھا. انہوں نے لکھا کہ یوسف کو اتنا روتے تھے، زندان میں قیدی تنگ آ گئے. کہتے ہیں یوسف تو اتنا روتا ہے، ہم زندان میں. جی مظلوم تھے یوسف، یہ تو کبھی پڑھنا چاہیے یوسف کو بھی کہ کتنا مظلوم تھے. باپ سے بچھڑ گئے، بھائیوں نے جی پہلے تو کنویں میں ڈالا، پھر غلام بنا کر وہ بیچ دیا قافلے والوں کے ہاتھ. جی جب جا رہے تھے تاریخ روتے گئے، اور پھر زندان پورا واقعہ پڑھیں. حضرت یوسف بھی بڑے روئے، گریہ کیا. اور ایک اور رونے والا بتا دوں، ہاں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رونے والے 5 گزرے ہیں ہسٹری میں، گن لو. اور پھر اگلا نام آتا ہے کس کا؟ سید الساجدین کا. امام زین العابدین کو رونے والوں میں گنا گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں 40 سال، لیکن 35 سال تو پکے ہیں نا ادھر. اگر 61 ہجری سے گنے، 95 ہجری میں میرے آقا کی شہادت ہے. 35 سال روئے. زیادہ رونے والوں میں نام آیا 35 سال سجاد روئے. کیسے روئے؟ بازار جاتے تو روتے، کسی بچے پہ نگاہ پڑتی، اصغر یاد آتے تو روتے. جی قصاب کو جانور ذبح کرتے دیکھتے تو روتے. اتنا روئے. سجاد مشہور ہو گئے نا، امام زین العابدین 35 برس مجلسیں کی، ایام ازا بابا کی. جی لیکن نام وہ بڑے رونے والوں میں سجاد کا آیا 35 برس. ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر لے لو تو شاید کافی ہو جائے. سجاد 35 برس روئے. رونے والوں میں نام لکھنے والوں نے لکھا زہرا کوئی 75 دن یا 95 دن اتنا روئی کہ زیادہ رونے والوں میں نام حسنین کی اماں کا آ گیا. عزادارو، کوئی رونے میں بی بی جی بابے کے غم میں کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی میری بی بی. شاید آپ جی اور یہ جملہ بھی سن لو، شاید کچھ دوست سمجھ رہے ہیں جی کہ اونچا روتی تھی. نا، مدینے کے لوگوں نے کہلا بھیجا، یا علی جا کر نبی کی بیٹی سے کہہ دو کہ یا رات کو روئے یا دن میں روئے، اپنے رونے کا وقت مقرر کرے. حضرت امیر نے سیدہ کو پیغام اپنے اس کے بابا کی امت کا سنایا. سیدہ دیکھ کر کہتے ہیں یا علی آج کے بعد میں مدینے میں نہیں رہوں گی، میں شہر سے باہر جا کر رہوں گی. لہذا لکھا ہے کہ پہلے جی یہ آپ دیکھیں اس ہمارے امام بارگاہ مہاجرین سادات میں ایک ادھر چھوٹا سا کمرہ انہوں نے بنایا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے بیت الحزن. بیت الحزن یعنی رونے کی جگہ، حزن کا بیت. جی اصل میں یہ انہوں نے بی بی کی یاد میں یہ چھوٹا سا حجرہ بنایا ہے. اصل میں ایک جھونپڑی بنا دی تھی جنت البقیع میں حضرت امیر نے.
جس میں سیدہ جو ہے حسنین کو ساتھ لے کر جاتی اور وہاں بیٹھ کے بابا کے غم میں روتی، پر مدینے والوں کو اتنا بھی برداشت نہ ہوا، سیدو غیر سیدو۔ ایک دن جب سیدہ گئی اس جھونپڑی کیا دیکھا کہ مسلمانوں نے وہ جھونپڑی بھی گرا دی، نہیں رونے دیا سیدہ کو۔ جی شاید آپ ہاں سمجھ رہے ہوں گے اونچا روتی ہے۔ علامہ اختر عباس نجفی لاہور کے بڑے ایک عالم ہو گزرے ہیں جی، وہ کہتے تھے کہ اونچا نہیں روتی تھی جی، ہاں جب وہ روتی تھی درختوں کے پتے کملا جاتے تھے، ہوا میں گھٹن ہو جاتی تھی، دنیا کو پتہ چلتا نبی کی بیٹی رو رہی ہے۔ عزادارو بابا کے غم میں سیدہ 75 یا 95 دن روئی اور اہل بیت کو نہیں رونے دیا گیا۔ عزادارو یہ سیدہ سے تو آغاز ہوا، شاید آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف بی بی کو روکا گیا، نہ عزادارو پیغام دے دو پوری دنیا کو کہ اگر بیویوں کو شہداء کربلا کی لاشوں پہ رونے دیا جاتا، سیدہ کو بابے کے غم میں رونے سے نہ روکا جاتا، شاید ہم اس طرح نہ روتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لاشوں پہ آئی ہیں بیویاں، 11 محرم ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، ابھی اونٹ بیٹھ رہے تھے بیویاں اتر گئی زمین پہ اور آئی ہیں جب لاش پہ۔ اب جملہ مصحف کا سن لو، اس وقت ثانی زہرا آئی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے، اس لاش پہ آئی جہاں پہ پتھروں کا ڈھیر تھا، اور اس وقت ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اس وقت دیکھ کر کہتی ہے انت الحسین، حسین تو ہے، انت ابن امی، میری ماں زہرا کا بیٹا تو ہے، اور میرے بابا کی یادگار تصویر تو ہے۔ اور دیکھ کر علامہ سید محمد یار شاہ پڑھا کرتے تھے کہ دیکھ کر کہتی ہے حسین اگر تو میرے نانے کی نشانی، حسین تو ہے، بہن بلا رہی ہے۔ اس وقت کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بہن میرا سلام ہو۔ وعدہ اس وقت دیکھ کر کہتی ہے ماں جائے میں آ جاتی، روکی رہی نہ سکی، بچوں کو سنبھالتی رہی، خیمے جل گئے، بچے بکھر گئے۔ وعدہ لاشوں کا منظر تو آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں شاید آپ کے پرسہ دینے میں مددگار بن جائے۔ آپ نے دیکھا علی پور میں جنازے اٹھتے ہیں، میں نے جو دیکھا ہے علی پور میں وہی بتا رہا ہوں کہ جنازے جو ہیں جی آخری ٹائم دروازے پہ لائے جاتے ہیں، بہنیں جو ہیں وہ منہ دیکھتی ہیں، روتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، اور بہنیں دروازوں پہ رہ جاتی ہیں، اور جنازے قبرستان چلے جاتے ہیں، بہنیں دروازوں پہ رہ جاتی ہیں، جنازے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ پر آئیے کربلا میں وہ جنازے زمین پہ رہ گئے، بہنیں شام چلی گئی۔ دیکھ کر کہا بھائیا بتا ہمیں کہاں جانا ہے، سر پہ چادر بھی نہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، واہ حجابہ ہے زہرا زادیوں کا پردہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، میرے اللہ حاضرین کی دعائیں قبول فرما، حاضرین کی مشکلات اپنے حبیب اور آل حبیب کے صدقے میں مشکلات حل فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، ان مجالس کو ہم سب کے لیے نورانی اور دلوں کو منور بنانے میں کامیاب فرما۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، ہمارے بھائیوں نے جو انتظام کیا پیام کربلا کمیٹی، یا اللہ ان کی کاوشیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ ان کے ساتھ جتنے دوست دام درہم سخن معاون ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کے بچوں کو طول عمر عنایت فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کو روحانی جسمانی صحت عنایت فرما۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، میرے اللہ
ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، حج و زیارات نصیب فرما، مراج عظام رہبر عظیم و شان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ کریم اللہ، میرے اللہ مومنین کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، پاکستان کو مستحکم فرما، اسلام اور مسلمین کو ترقی عنایت فرما، امت مسلمہ کو ایک بنا، نیک بنا، امت مسلمہ کو میرے اللہ سچا اور پکا عاشق اہل بیت بنا دے یا اللہ۔ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ اس عشق و محبت میں اور اضافہ فرما۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، ہمارے نوجوانوں کو علم و عمل میں ترقی عنایت فرما۔ کریم اللہ، بارون رحمت عنایت فرما، جو میرے اللہ بے گناہ اسیر ہے ان کو رہائی عنایت فرما۔ کریم اللہ، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہمارے آقا مولا کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کے سچے انصار اور آوان سے قرار دے۔ زحمت نہ ہو، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، شہداء کو بھی یاد رکھیں، اور بالخصوص سید صفدر حسین زیدی، سید شباہت حسین نقوی، سید شبیر حسین زیدی، سید ممتاز علی کاظمی، سید ابو سمامہ زیدی، سیدہ سائرہ نقوی بیگم و سید احمد حسن زیدی بیگم و سید محمد اسلم زیدی، سیدہ نرجس خاتون اور شہید جنرل قاسم سلمانی، آج ان کی برسی کا یوم ہے، اور اپنے شہداء کو ذہن میں رکھیں، کوئی کمی نہیں آتی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، یہ امام بارگاہیں کی بنیادیں رکھنے والے اور ابھی رونق و زینت بننے والے سب، اور اپنے مرحومین ایک دفعہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔